بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاة عماد الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہوئے، اگر نماز رد ہوئی تو سارے اعمال رد ہوئے۔ یعنی نماز کب انسان کی قبول ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم تجوید پڑھتے ہیں اور جس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نماز میں جو ہے ہم جو بھی سورہ جو پڑھتے ہیں، تو اگر وہ صحیح ہوگی، یعنی اگر ہم ان یہ جو عربی حروف ہیں یا چاہے سبحان ربی العظیم جو بھی ذکر و اذکار یا جو بھی ہم کوئی بھی سورہ جو پڑھتے ہیں ہم نماز میں، ٹھیک ہے، وہ نماز تبھی قبول ہوگی جب ہم اچھی طرح سے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس میں جو ہے وہ سورہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو ہیں کسی حرف کو بدل دیں، جیسے صراط الذین، اگر اس کو پڑھیں گے صراط الذین، تا سے بدل دیں گے تو یہاں پر معنی تبدیل ہوگا، اور اسی طرح سے ولا الضالین میں جو ہے مد لازم ہے، اگر یہاں پر مد لازم نہیں دیں گے تو ہماری نماز میں اشکال ہے۔ اسی طرح سے جیسے الحمد میں اگر الحمد ہے کا مخرج میں نے اچھی طرح سے نہیں نکالا تو یہاں پر کیا ہوگا، معنی تبدیل ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے جب ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تو ہمارے جو اعمال باقی اعمال ہیں تو وہ کس طرح سے پھر قبول ہو جائیں گے، چونکہ سارا ڈیپینڈ جو ہے سارے اعمال کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ نماز پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم فروع دین میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے اصول دین، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہے، اول نماز، تو اول نماز جو ہے پہلا نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، یعنی یہ سارے روزہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد یا حج کرنا، یہ سارے کس پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، نماز پر۔ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال جو بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ قبول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تجوید کے قواعد کو سیکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے پھر چونکہ یہ کلا جو ہے صوت و لحن کی کلاس ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ آج یہ بھی بتاؤں گا، چونکہ تجوید کی کلاس آپ کو اعجاز صاحب کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ جو کلاس ہے یہ صوت و لحن کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں، یعنی پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہم قرآن کو ان آوازوں کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترتیل کا معنی کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، یعنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے آپ کو ان جو پچھلا کلاس تھا اس میں بتایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ترتیل کا معنی کیا ہے، یہی کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھا جائے، قرآن کریم کو جو ہے تجوید و قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی زینت ایک بہترین آواز ہے۔ مثلا اگر میں نعت پڑھوں یہاں پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی نعت اگر میں پڑھوں یہاں پر، لیکن میں اس میں جو ہے آواز استعمال نہ کروں، تو آپ بتائیے مجھے کیا وہ خوبصورت ہوگی یا نہیں ہوگی نا۔ یعنی جب میں باتوں سے وہ نعت پڑھوں گا، جیسے مثال کے طور پر اگر اسی طرح سے میں کوئی مثال دوں گا، جیسے اس طرح سے کوئی نعت، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا، یعنی میں نے آواز میں پڑھا۔ اگر میں یہی پڑھوں گا آواز کے بغیر، جیسے زمین میں لی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے، یعنی اگر میں آواز کے بغیر پڑھوں گا اس کو تو اثر بھی نہیں ہوگا، ہم جو ہیں ہم تھکیں گے اس کو سن کر، لیکن جب میں آواز میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ پھر سے پڑھیے، ٹھیک، یعنی ان کے دل میں ایک اثر ہوگا اس نعت کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہم نوحے پڑھتے ہیں، چاہے اردو میں پڑھے، کشمیری میں، کسی زبان میں بھی پڑھے، اگر ہم وہ آواز میں نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی اثر نہیں رہے گا، مجلس میں بھی کوئی اثر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آواز سے جو ہے بہت ہی اثر،
یعنی آواز ایک اثر رکھتی ہے. میں نے کہا تھا کہ اسی طرح سے قرآن میں بھی 7 مقامات ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا مقام بیات ہے، مقام نہاوند ہے، مقام سیگا ہے، مقام رست، مقام چہارگاہ، یہ باقی مقامات ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے میں نے آپ کو پچھلے والے کلاس میں جو ہے ایک سورہ دیا تھا، سورۃ البلد میں نے آپ کو دی تھی، اور ترتیل میں وہ قرات میں تھی، اور ترتیل میں نے آپ کو شاید سورۃ طٰہٰ دی تھی، اور کہا تھا کہ یہ 5 آیتیں آپ جو ہے اچھی طرح پڑھ کے آنا. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کس کس نے جو ہے اس کی پریکٹس کی ہے، تمرین کی، تو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے اور انمیوٹ کرے. جی سبھی کا جی آپ بتائیں پہلے، آپ نے اس کی پریکٹس کی، تمرین کی یا نہیں؟ شباب انعام حسین بابا صاحب، جی آپ بتائیے. جی وسیم صاحب آپ بتائیے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی آپ نے پریکٹس کی جی تھی؟ پریکٹس سورہ طٰہٰ کی جی نہیں جناب، لیکن پھر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا. آپ پڑھ سکتے. اچھا سورہ بلد کی آپ نے پریکٹس، جو میں نے آئیڈیو بھیجا تھا گروپ میں، آپ نے سنا وہ؟ نہیں ایکچولی دراصل مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس لیے میں نے ابھی مطلب آج ہی وہ سورہ طٰہٰ تھوڑی بہت سنی. سبیکا جی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے سورہ طٰہٰ کی. جی اچھا، سورہ بلد کی نہیں سنی آپ نے؟ نہیں. اچھا غلام محمد صاحب آپ بتائیے. غلام محمد بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے سنی، تمرین کی، پریکٹس کی اس کی، سورہ بلد یا سورہ طٰہٰ دونوں میں سے ایک کی؟ شباش. دیکھیے کیا کہوں گا میں، کلاس اگر آپ کو کوئی دنیا کا جو ورلڈ نمبر 1 قاری ہوگا وہ بھی آپ کو پڑھائے گا. ٹھیک ہے، میں پھر سے آپ کی خدمت میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر ورلڈ میں جو بھی قاری ہوگا، جو فرسٹ نمبر پر آتا ہے، اگر وہ بھی آپ کو پڑھائے گا، لیکن آپ پھر تمرین نہیں کریں گے تو فائدہ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو پریکٹس کرے، تمرین کرے. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی میں قراءت تحقیق میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ہے جڑ گئے ابھی محمد علی صاحب. السلام علیکم جناب. محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. انشاءاللہ خدا سلامت رکھے. آشا جناب، آپ نے جو میں نے آپ کے لیے جو گروپ میں تلاوت بھیجی تھی، آپ نے وہ سنی یا تھوڑی بہت تمرین کی یا نہیں؟ جی بات قسمت سے میں نے وہ دیکھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے جو ہے جس دن کلاس تھا اس دن میں نے وہ نہیں بھیجی، لیکن اس کے بعد جو دن تھا، جس دن میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو جو ہے کلاس کا اپلوڈ کیا تھا، تو اسی دن میں نے وہ کچھ تحقیق، تحریر، وہ تجوید کا بھی بھیجا. اچھا آپ بتائیے، جو میں نے تجوید کا بھیجا تھا آپ کو، آپ نے وہ سنی یا آپ نے وہ پڑھا؟ جو تجوید کا جو میں لکھ کر بھیجا تھا وہ آپ نے پڑھا کسی نے؟ جی جناب جناب. اچھا ٹھیک. دیکھیے میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ مہربانی کر کے سورہ طٰہٰ کی 5 آیت، میں نے صرف 5 آیت آپ کو رکھی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر میں جی آپ کو، مجھے بھی لگے گا کہ آپ کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تحقیق میں نے
میں آپ سے پہلے کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کو جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاؤں گا کہ کس طرح سے سورہ بلد کی پریکٹس کرنی ہے، اور اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی پریکٹس کرنی ہے۔ میں آپ سے بھی انشاءاللہ سنوں گا پھر بعد میں۔ تو پہلے جو ہمارے پاس ہے سبھی کا جی، ان سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ بتائیے کہ جو ترتیل ہے، میں نے کہا تھا کہ قرآن پڑھنے کے 3 مرحلے 3 قسمیں ہوتے ہیں، آپ ایک قسم جو ہے بیان کریں ڈیٹیل میں، اور مثال بھی دیجیے گا جی جلدی۔ جی سبیکا جی آپ بتائیے کہ کون سے 3 قسم ہیں تلاوت پڑھنے کے، ان میں سے ایک بتائیے آپ۔ شباش جی جلدی۔ انعام حسین بابا آپ بتائیے۔ جی استاد، قرآن سینے کا شوق ہونا چاہیے۔ نہیں وہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ تلاوت جو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی چاہے تحقیق تحدیر تدویر ہے نا، یعنی جی تلاوت پڑھنے کا طریقہ، میں نے نہیں کہا کہ مراحل کون کون سے ہیں، یعنی شوق وغیرہ میں نے وہ نہیں کہا، بلکہ تلاوت کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ 3 طریقے ہیں نا، 3 طریقوں سے ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک بتائیے آپ۔ ہاں انعام سے بابا آپ کی آواز صاف نہیں۔ اچھا وسیم صاحب آپ بتائیے کون سے 3 طریقے ہیں تلاوت پڑھنے کے، ان میں سے آپ ایک بتائیے گا۔ جناب اچھا غلام محمد جی، غلام محمد بٹ صاحب آپ بتائیے۔ جی قرآن تحقیق، اچھا ٹھیک ہے، اور قرآن تدبیر، جی احسن تو قرآت تدبیر، ہاں قرآت تحدید۔ اچھا آپ بتائیں مجھے یہ قرأت تحقیق کیا ہوتا ہے؟ قرأت تحقیق آپ تھوڑی بہت جو مثال دے سکتے ہیں، یا آپ بتائیں کہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے قرأت تحقیق؟ جیسے ہم مجلس میں قرآن پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھنا۔ جیسے مثال دیجیے، شباش شباش، میں نے مثال بھی دی تھی اس دن آپ کلاس میں، ٹھیک ہے جی، کوئی مثال دے سکتا ہے؟ شباش محمد علی صاحب آپ بتائیں قرأت تحقیق کی مثال۔ اچھا محمد علی صاحب آپ بتائیں کہ اور ایک کون سی قسم ہے تلاوت پڑھنے کی؟ یہ کہ ترتیل، ہاں ترتیل کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں؟ ہاں وہ بتائیے آپ۔ جی ترتیل میں نہ زیادہ تیز پڑھتے ہیں نہ زیادہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اچھا اس میں وہ درمیانی لیول ہاں استعمال کرتے ہیں جی جی، جیسے مثال آپ تھوڑے بہت سورہ حمد کی مثال دیجیے، سورہ حمد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، احسنتم، الرحمن الرحیم۔ بس خوب، بس ہاں اتنا کافی ہے۔ اچھا اب آپ بتا سکتے ہیں قرأت تحقیق، تحقیق میں تھوڑی بہت تحقیق جو ہم مجلس میں کرتے ہیں تلاوت، اس میں ہم بہت ہی آہستہ سے پڑھتے ہیں ہاں جی تھوڑی بہت اس کی تھوڑی مثال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اللہ احسنت، ماشاء اللہ۔ دیکھیے پھر بھی جنہوں نے جو ہمارے نئے آئے ہیں کلاس میں، محمد فاطمہ محمد، ٹھیک ہے، ان کے لیے، اور جنہوں نے اس دن کلاس میں یہ دھیان نہیں رکھا تھا، پھر بھی تھوڑا 1-2 منٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں۔
اس کے بعد جو ہے ہم اپنی درس کی جانب بڑھیں گے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ قراءت قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، 3 مرحلے، چاہے ہم ختم طٰہٰ پڑھتے ہوں یا ہم کبھی نماز میں پڑھیں یا اسی طرح سے کبھی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہم 3 مرحلوں میں سے ہمیں جو ہے ایک مرحلہ جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ پہلا جو ہے یہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اگر آپ لکھ کر بھی رکھے، اور میں نے آلریڈی جو ہے گروپ میں بھی بھیجا ہے، خوش قسمت افراد وہ ہیں جو اس کلاس کو استفادہ کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ نہایت ہی فائدہ مند سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ہے قراءت تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق میں تلاوت کرنا، جس طرح ہم مجلسوں میں تلاوت میں، جس طرح انہوں نے بھی بتایا، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہمیں تجوید کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے ہم جو ہے یہ زیادہ تر ہم قرآن کو سیکھنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم مقامات کا بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم تلاوت مجلسی پڑھیں، یعنی مجلس میں تلاوت پڑھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں تلاوت کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو اور اس میں جو ہے مقامات یعنی آوازیں جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قراءت تحقیق۔ لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے، تجوید کے قواعد و ضوابط کا ضروری خیال رکھنا ہے، احکام حروف، مخارج حروف، باقی چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے قراءت تدویر، ٹھیک ہے، دوسرا ہے قراءت تدویر، یا اس کا دوسرا نام جو ہے قراءت ترتیل بھی اس کو، جس کو عام فہم آج جو اس زمانے میں کہتے ہیں، آج کے زمانے میں قراءت ترتیل، ٹھیک ہے، ترتیل یہ تدویر، ٹھیک ہے، یعنی یہ درمیانی لیول ہوتی ہیں، نہ زیادہ آہستہ نہ زیادہ تیز، ٹھیک ہے، جس طرح سے انہوں نے بھی مثال دی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں ہم قراءت ترتیل، اور اس میں بھی ہم کبھی کبھی جو مقامات ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی تجوید کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے تیسرا، جس طرح ہم تیسرے جو یعنی ہم کہیں گے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قراءت تحدیر، حدر، اس کو حدر کہتے ہیں، یعنی تیز تیز آواز میں تلاوت پڑھنا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا بھی زیادہ تیز ہمیں نہیں پڑھنا ہے کہ مخارج حروف یا باقی جو احکام حروف، صفات حروف ہیں، اور جو گنہ، اخفاء، اظہار ہیں، وہ ہم اچھی طرح سے ادا نہ کر پائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لحن خفی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی لحن خفی مطلب ہے کہ اس میں ہم تجوید کا خیال نہیں رکھیں گے، اور جس طرح ہماری تلاوت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، ہماری تلاوت صحیح نہیں ہے، چاہے ہم ختم طٰہٰ پڑھتے ہوں یا کسی بھی طریقے سے ہم جہاں بھی ہم تلاوت پڑھیں اور قراءت تحریر میں پڑھیں، ہمیں اتنا زیادہ تیز بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو حدر کہتے ہیں تیز تیز پڑھنا، لیکن زیادہ بھی تیز نہیں پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس طرح ہم پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی نمازوں میں، نوافل میں، اور مستحب نمازیں جو ہیں یا تراویح وغیرہ ان میں ہم پڑھتے ہیں، اس طرح سے ہم قراءت تحدیر میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا 3 قسمیں جو ہیں، ان 3 قسموں میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تھا۔ تو اب جو ہے اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن نکالیں، اپنے پاس رکھیں اور سورۃ البلد نکالیں، جی سب جو ہے سورۃ البلد جو ہے وہ نکالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب نے، امید ہے آپ سب نے جو ہے قرآن اپنے پاس رکھا ہوگا، تو میں جس طرح سے پڑھاؤں گا میں ایک ایک کر کے جو ہے پہلے میں پڑھوں گا کہ آپ کو پہلے تجوید میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سب کو میری طرح پڑھنا ہے جس طرح میں پڑھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، اور جو آئیڈیو میں نے بھیجی ہے اسی طرح سے وہ بھی اچھی طرح سننی ہے اور اس پر جو ہے تمرین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے تلاوت کس طرح سے ہم سٹارٹ کریں گے آرام سے، اور زیادہ جو ہے پہلے ہی ہم بلند آواز میں نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم آہستہ سے پہلے پڑھیں گے، جیسے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسیم صاحب آپ پڑھیے اعوذ باللہ جس طرح میں نے پڑھا، جی شباش پڑھیے وسیم صاحب۔ دیکھیے اگر آپ کو سیکھنی ہے تلاوت تو مہربانی کر کے آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا، تبھی آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی بتائیے جناب جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں شیطان نیو نیو نہیں ہے، نر رجیم، ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احسنتم۔ اب سبھی کا جی آپ پڑھیے اسی طرح سے، جلدی جلدی، شاباش۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتم احسنتم۔ انعام حسین بابا جی آپ انمیوٹ کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ محمد علی صاحب آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہاں دیکھیے شیء شیء نہیں ہے، شے، پھر سے دیکھیے جس طرح میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد فاطمہ محمد آپ پڑھیے جی۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے اعوذ ذال ہے نا، ذال زبان کی نوک جو ہے نا اس کو یہاں دانتوں کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا، اعوذ 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 باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی غلام محمد بٹ صاحب آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پھر سے میں بتاؤں گا، شیء شیء نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سے پڑھیے آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن، تو ماشاء اللہ صاحب نے اچھا پڑھا ہے، آپ کا گلا بھی سب کا اچھا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے پریکٹس کی ہے؟ یس سر۔ تو یہ نور علی نور ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقیوں نے جو ہے، اگر میں آپ سب سے پہلے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر یہ یہاں پر تلاوت پڑھیں، کیا آپ جو ہیں سنیں گے؟ تو آپ بتائیں اگر یہ تلاوت پڑھیں تو آپ سنیں گے یہاں پر، یعنی چونکہ آپ کبھی جی جی سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں انعام حسین جی پڑھیے، شاباش۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد.
احسنتم جزاکم اللہ، بس اتنا کافی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی کوشش آپ کی۔ دیکھیے میں نے جو آئیڈیا بھیجا ہے مجھے لگا آپ اسی طرح سے پڑھیں گے، چونکہ آپ نے جو یہاں پر پڑھا ہے قاری شاہت محمد انور صاحب کا، لیکن میں نے منشاوی قاری منشاوی جو کہ ہم پہلے بیسک کے لیے ہمیں جو ہے لگتا ہے، یعنی جس کی ہم بیسک سے تمرین کریں گے یا تقلید کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی قاری منشاوی محمد صدیق منشاوی صاحب جو ہیں ان کی تقلید ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اسی طرح سے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے اچھا پڑھا، لیکن جس طرح سے میں پڑھاؤں گا آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فی الحال میوٹ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بسم اللہ کی طرف آتے ہیں، جیسے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب ہے بسم اللہ، اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک ایک کر کے سب جو ہیں جن کا میں نام بتاؤں گا وہ خود جو ہے انمیوٹ کریے گا اور پھر جو ہے یہ بسم اللہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب آپ پڑھیے جلدی، شاباش جی وسیم محمد علی صاحب آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسنتم۔ فاطمہ جی آپ پڑھیے، فاطمہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسنتم۔ غلام احمد بٹ صاحب آپ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام حسین بابا صاحب آپ پڑھیے اسی طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسنتم۔ سبیکہ جی آپ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسنتم۔ وسیم صاحب آپ پڑھیے، اب وسیم نہیں، یہ انمیوٹ نہیں کریں، چلیے ہاں اب پڑھنا ہے اس طرح سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب انمیوٹ کیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آواز صحیح رہی تو سب جو ہے مل کر پڑھیں گے، اگر آواز صاف نہیں رہی تو الگ الگ پڑھیں گے، ٹھیک۔ انمیوٹ کیجئے سب، ایک منٹ، جب میں اشارہ کروں گا آپ اس کے بعد پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ انمیوٹ کیجئے سب، شباب سارے، شباب فاطمہ جی آپ بھی انمیوٹ کیجئے، پڑھیے اب اعوذ سے پڑھیے، شباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن۔ اب میوٹ کیجئے آپ، میوٹ کیجئے سبھی کا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اس طرح سے پڑھنا۔ دیکھیے میں پھر سے بتاؤں گا چونکہ میرا گلا تھوڑا خراب ہوا ہے، چونکہ میں صبح سے پڑھا رہا ہوں، اسی لیے جب زیادہ پڑھاتے ہیں تو اس سے بھی گلا جو ہے خشک ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں پھر سے، لا اقسم، لا یہاں پر مد ہے، مد منفصل ہے، تو یہاں پر 2 سے 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ آپ قرآن پر نظر رکھیے، لا اوکو قو پر جو ہے جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا،
لا اقسم بهذا الذل ظل نہیں پڑھی ہے هذا البلد وأنت اخفا ہے وأنت حلم جو ہے یہاں پر قلب ہوگا لم تھوڑا جو ہے یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس طرح سے 2 حرکات کے برابر. اور جب ہم قلب کرتے ہیں یہاں پر قلب جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے با آ جائے با حرف با تو یہاں پر قلب کس طرح سے کریں گے کہ ہونٹوں کے درمیان تھوڑی بہت گیپ رہنی چاہیے جیسے حلم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اب میں اعوذ باللہ بسم اللہ سے جو ہے اس کے بغیر جو ہے میں اب پڑھوں گا لا اقسم تو سب مل کر جو ہے ایک ایک کر کے سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے پہلے میں پڑھوں گا دیکھیے خیال رکھیے گا تجوید کے جو ہے نا تجوید پر بھی خیال رکھیے یعنی تجوید کے قواعد و ضوابط اس کی بھی رعایت کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ جو ہے جو وائس آواز ہے اس پر بھی جو ہے آپ توجہ رکھیے گا. ٹھیک ہے لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جی اب ہم سٹارٹ کریں گے پہلے محمد علی صاحب سے. جی پڑھیے آپ ٹرائی. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ ماشاء اللہ احسنتم. اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے بہت ہی اچھا. آپ جو ہے یہاں پر فاطمہ محمد آپ پڑھیے لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اس میں ایک چیز خیال رکھنا ہے جب آپ پڑھیں گے تو پہلے جو ہے سانس جو ہے وہ لینی ہے جیسے ناک میں سے سانس لینی ہے اور پھر سانس کو بند رکھنا ہے جیسے لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جی فاطمہ محمد آپ پڑھیے. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. احسنتم. جی غلام محمد بٹ صاحب آپ بھی پڑھیے اسی طرح سے. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. احسنتم. دیکھیں ایک چیز میں یہاں پر اور ایک جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم کہتے ہیں تلاوت میں تحریرات جب ہم دیتے تو اس سے تلاوت خوبصورت بنتی ہے جیسے لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا
یہ جو ہے اس کو تحریرات کہتے ہیں. هذا البلد، اس کے بعد ہے ووالد یہ جو ہیں اس کو بھی تحریرات کہتے ہیں. ووالد وما ولد. لاسٹ میں دال کو ساکن کریں گے اور وہاں پر قلقلہ ہوا، تھوڑا بہت اس کو نکالیں گے، جیسے وما ولد. اب انعام حسین بابا صاحب آپ پڑھیے. شباش. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. احسن تم. البتہ تھوڑا بہت تجوید میں آپ نے غلطی کی ہے، جیسے لا اقسم بهذا البلد. ہاں لا اقسم بهذا البلد. بلدی لا اقسم بهذا البلد. سبھی کا جی آپ پڑھیے. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ. احسنتم احسنتم. طیب اللہ، بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے. اور اس کے بعد وسیم صاحب آپ پڑھیں گے شاید شیں گے. جناب سویا نہیں ہے. آپ نے میوٹ رکھا تھا تو ہاں جی پڑھیے. اعوذ باللہ بسم اللہ. یہاں سے پڑھیے. لا اقسم. ایک بار پھر سے پڑھیے. لا شاید تھک رہے تھے میں ہی ہوتا. میرے واسطے. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ووالد وما ولد. احسن. تو دیکھیے آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کی جو سانس ہے وہ اتنی کیا چیز جو آپ کی سانس ہیں وہ آپ کی جو ہے بڑھے گی. ٹھیک ہے. جب آپ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اور جو ہے آپ جو ہے اس طرح سے جب آپ صبح جاتے ہیں ورزش کے لیے آپ کی سانس اس سے بھی بڑھے گی. جیسے آپ دوڑتے ہیں اور پھر جو آپ اس طرح سے آپ کی سانس زیادہ آتی ہے جیسے، تو اس وقت جو ہے آپ منہ سے جو ہے ہوا نہ لے. ٹھیک ہے. یعنی وہ منہ سے آپ سانس نہ لے بلکہ ناک میں سے. جیسے اگر آپ اس کی سانس پھول رہی ہیں جیسے آپ اس وقت کیا کریں گے اس طرح سے، یعنی ناک میں سے جو ہے لمبا یعنی لمبی سانس لینی جیسے اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور اسے اور بھی جو طریقے ہیں وہ اس طرح سے آپ جب آپ یہی سورہ بلد جو ہے نا اس کو پریکٹس کریں گے اور جو گھڑی ہے اس پر نظر رکھیں کہ آپ کتنے سیکنڈ جو ہیں کتنے سیکنڈوں میں آپ جو ہے تلاوت کرتے ہیں، یعنی کتنے سیکنڈوں تک آپ
اپنی جو یہ جو ہوا ہے بند رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اس طرح سے ہم پڑھیں گے. اگر میں اسی طرح سے پڑھوں گا نا، جیسے میں سانس نہیں لوں گا، تو یہ تو یقیناً یہ بات کلیئر ہے کہ میری سانس بیچ میں ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے. اب جب ٹوٹتی ہے سانس تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب مثال کے طور پر اب میں نے سانس بھی لی، لیکن میں سٹیج پر بیٹھا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں یا کسی بھی جگہ تلاوت کر رہا ہوں، لیکن اوپر سے مجھے تھر تھراہٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہاں سے ہم جو سانس لیں گے؟ ہمیں اس طرح سے سانس لینی ہے کہ کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ اس نے سانس لی، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ مت کہیں کہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے سانس لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجبوری ہو تو کیا کریں گے؟ ہم وہاں سانس لیں گے جہاں پر کسی کو نہ لگے کہ اس نے سانس لی، یعنی نظر نہ آئے کہ اس نے سانس لی. جیسے میں اس طرح سے پڑھوں گا: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یعنی میں نے دو جگہ جو ہے سانس لی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی کسی حروف پر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑا. هذا البلد ووالد. اگر میں یہاں پر سانس لیتا جیسے یہ تو غلط ہے، اس سیدھے سب کو لگے کہ اس نے بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی سانس لی ہے اس نے، ٹھیک ہے. جیسے ووالد وما، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن کوشش کرنی ہے، یعنی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اس طرح، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سانس نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے. پھر تو قرات کا کوئی معنی نہیں رہے گا، اس تلاوت کا کوئی معنی نہیں رہے گا. چونکہ ہم 2-3 آیتیں اس لیے ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں تاکہ جو معنی ہے وہ برابر آ جائے. جیسے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یعنی یہاں پر جو اتنا معنی آتا ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، ٹھیک ہے. یعنی معنی جو ہے سے برابر آنا چاہیے. لیکن جب ہم بیچ میں سانس لیں گے تو اس سے جو ہے جب ہم اس سے یہ جو ہے لگتا ہے کہ یا اسے یہ اثر پڑتا ہے تلاوت پر کہ جب آپ کی سانس ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو یہاں پر وقف ہی کرنا چاہیے. آپ جب بھی 2 یا 3 آیتیں ایک سانس میں پڑھیں گے تو انہیں مکمل کرنا ہے آخر تک، ٹھیک ہے. تو پھر سے میں کچھ آیتیں پڑھوں گا پھر سے، اور جو ہے انشاءاللہ چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، چونکہ کلاس 1 ہی گھنٹے کا تھا اور ہیں بھی ابھی 5 منٹ ہیں کلاس کے، اور میں 5-6 منٹ اور دوں گا کلاس کے لیے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ بھی اسی طرح سے پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. تو اس طرح سے پڑھنا ہے. تو آپ میں سے کون پڑھے گا وَأَنْتَ حِلٌّ سے؟ وَأَنْتَ، جی محمد علی صاحب آپ پڑھیے، ٹرائی کیجیے، شاباش. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. احسنتم.
دیکھیں پھر سے آپ پڑھیں گے اس طرح سے، میں آپ کو بتاؤں گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ، مجھے جو ہے میں بھول گیا، ٹھیک ہے، میں کسی اور مقام میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، پھر اس طرح سے پڑھنا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اور یہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، لقد قلقلہ ہے، خلقنا الإنسان في كبد، کبد، قبد نہیں کبد. جی پڑھیے. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. اللہ اللہ، یہاں سے پڑھیے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. لقد خلقنا الإنسان في كبد. اللہ اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوب. یہاں تک آپ سب جو ہیں پریکٹس کیجئے گا. اور یہاں پر جو ہے پھر سے میں بتاؤں گا، لقد ہے، لقد نہیں ہے، لقد کی بنے گا پھر کیف، تو یہ قوف ہے، لقد قد. ہاں آپ میں سے کون پڑھے گا؟ جی فاطمہ محمد آپ پڑھیے. وَأَنْتَ حِلٌّ، جی شاباش، ٹرائی کیجیے. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. احسن. پھر سے میں بتاؤں گا، قبد نہیں کبد ہے. اور جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے ملاتے ہیں تو بیچ میں جب ہم جس آیت پر ہمیں وقف اصل میں کرنا چاہیے تھا ہم وہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں، لیکن جب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ٹھیک ہے نا، بلد ووالد وما ولد، یہاں پر دال زبر دا ہے. اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بلد یہ ٹھیک نہیں، چونکہ یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر پڑھیں گے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دی پڑھیں گے. یعنی لاسٹ میں جو حروف ہوتا ہے، لاسٹ والا حروف ہوتا ہے جب آیت پر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم جس آیت پر ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے لیکن ہم وہاں پر وقف نہیں کرتے، جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ حروف جو ہے ساکن نہیں ہوگا، چونکہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر وصل ہوگا. وصل کی صورت میں جس حروف پر ہمیں وقف کرنا چاہیے تھا وہاں پر تو ہم وقف نہیں کرتے ہیں، چونکہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ حروف جو ہے متحرک رہے گا، جو اس پر حرکت ہوگی وہی پڑھی جائے گی. اور یہاں پر جو ہے ہم وقف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے لا اقسم بهذا البلد، بلدی ہیں اصل میں ہے لا اقسم بهذا البلد ہے نا، لیکن جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر پڑھنا ہے بلدی، دال کو متحرک پڑھنا ہے، ساکن یہاں پر نہیں پڑھنی ہے، اس کا خیال رکھیے گا. غلام محمد بٹ صاحب جی آپ پڑھیے. لا اقسم، جی غلام محمد بٹ صاحب آپ پڑھیے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، شباش جلدی.
جی سبھی کا جی آپ پڑھیے. وَأَنْتَ ایک بار آپ پھر سے پڑھیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. جی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا. پہلے سانس لیجئے، جیسے لمبی سانس لیجئے پھر پڑھیے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ فی کبد. کبد تھوڑا بہت لاسٹ میں جو دال ہے اس میں کلکلا ہوگا. جی وسیم صاحب بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے. جی وسیم تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بھی ذہن میں جو ہے سوال ہیں یا کسی بھی ریلیٹ تو آپ بتا سکتے ہیں. تو پھر ہم جو ہیں آج کے لیے اتنا ہی رکھیں گے. لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ، اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آیا آپ ریڈی ہیں کہ ہم ہفتے میں قرات کے 2 کلاس رکھیں؟ کیا اس کے ساتھ جو یعنی صوت اللحن، کیا اس بات کے ساتھ آپ جو ہیں ریڈی ہیں؟ جی محمد علی صاحب آپ بتائیں. محمد علی صاحب. جی انشاءاللہ اگر باقی جو ممبران ہیں ریڈی ہے تو میں بھی ریڈی ہوں انشاءاللہ. جی ان سبوں نے جو ہے ہاتھ اوپر کیا ہے، تو یعنی ہاتھ اٹھائے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہیں یا تو چونکہ میں دیکھتا ہوں ٹائم کون سا ہے، تو ہم ٹائم ٹیبل میں بھی ایڈ کریں. فی الحال آپ اپنی جگہ یاد رکھیے کہ ایک تو آج جو ہے سنیچر کو کلاس ہوتا ہے، اور جو دوسرا کلاس ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا منگلوار نہیں بلکہ بدھوار کے شام کو. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو جو ہے پہلا کلاس کس دن ہوتا ہے، یعنی وہ جو تجوید کلاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو منگلوار کے دن. ٹھیک ہے، منگلوار کے شام کو. تو اس کے بعد جو ہوگا بدھوار کے شام کو اس کا کلاس ہوگا. اور سنیچر یعنی آپ بدھوار اور سنیچر جو ہیں یہ 2 دن آپ یاد رکھیں تلاوت کا ہوگا، تلاوت یعنی صوت اللحن کا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں تک جب ہمارا اس کے بعد جو تیسرا کلاس ہوگا انشاءاللہ اس کلاس تک آپ جو ہیں اتنا جتنا ہم نے آج کلاس میں پڑھا ہے انشاءاللہ اس پر آپ اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے گا. چونکہ آج ہمیں موقع نہیں ملا سورہ طٰہٰ کی 5 آیت کا، ہم اس کا بھی جو ہے اس کی بھی پریکٹس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم پہلے وہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ آج بھی پہلے جو انٹروڈکشن وغیرہ دینی پڑی، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اچھی طرح سے سورہ طٰہٰ 5 آیات جو ہیں آپ خود پڑھیے گا. ٹھیک ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ کہاں پر غلطی ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے اس تلاوت کو بھی، قرات تحقیق کو بھی اچھی طرح سے سنیے گا اور اس کی تمرین بھی کیجیے گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں کوئی سوال؟ اگر نہیں تو فی امان اللہ، خدا حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.